अस्सलाम वालेकुम दोस्तों آپ کو ہمارے چینل ایکنالوجنگ نالج میں خوش آمدید۔ دوستو، دنیا میں بے شمار ایسے مقامات موجود ہیں کہ جہاں پر آپ جا کر قدرت کے حسین شاہکاروں کا مطالعہ اور جائزہ لینا چاہتے ہیں۔ ان مقامات پر جا کر نہ صرف آپ قدرت کے قریب ہوتے ہیں بلکہ ان مقامات کو دیکھ کر لطف اندوز بھی ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہماری ٹاپ 5 سیریز کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے 5 ایسے حسین ترین شاہکاروں کے بارے میں جو کہ 2050 تک ختم ہو جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ تو ناظرین، ایسی ہی 5 جگہوں میں 5ویں نمبر پر آتی ہے گریٹ وال آف چائنا۔ ناظرین، گریٹ وال آف چائنا سے کون واقف نہیں ہے؟ یہ چائنا میں سب سے بڑی ٹورسٹ اٹریکشن ہے۔ یہ قدیمی دیوار آج سے ہزاروں سال پہلے بنائی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ شروع میں صرف یہ دیوار 2000 کلومیٹر تک بنائی گئی، لیکن بعد میں سن 1500 سے 1700 تک اس کی توسیع کر کے اس کو 21,000 کلومیٹر تک پھیلایا گیا۔ ناظرین، چائنا کے ٹورزم ادارے کی رپورٹس کے مطابق اس دیوار کا 30% حصہ گل چکا ہے اور شدید تباہ کاری کا شکار ہے۔ عالمی اداروں کی رپورٹس کے مطابق تقریباً 2000 کلومیٹر تک کی دیوار بری طرح سے تباہ ہو چکی ہے۔ جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس دیوار کے ارد گرد بڑے بڑے درخت ہیں جو کہ اس دیوار پر بوجھ ڈال کر اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ چائنا کی ہی رپورٹس کے مطابق اس دیوار کا صرف 20% حصہ مکمل ٹھیک ہے، جبکہ 70% سے زائد حصہ شدید ڈیمیجڈ ہے۔ دوستو، اس دیوار کی تباہ کاری کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اس دیوار کی اینٹیں چوری کر کے گھر بنانے میں استعمال کرتے ہیں، اور چونکہ یہ بہت طویل دیوار ہے اس لیے اس پر مکمل سیکیورٹی بھی نہیں لگائی جا سکتی۔ ناظرین، چائنیز گورنمنٹ بھی اس دیوار کی حفاظت اس طریقے سے نہیں کر رہی جیسا اس کا حق ہے، اور عالمی اداروں کے مطابق اگر اس کی حفاظت نہ کی گئی تو 2040 تک یہ 90% تک گر جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ 2050 تک مکمل ٹوٹ جائے۔ تو ناظرین، چوتھے نمبر پر آتا ہے مالدیوز۔ ناظرین، یہ ملک جنوبی ایشیا میں واقع ہے اور واٹر لیول سے صرف 2 میٹر اوپر ہے۔ اس کی بدولت یہ دنیا کا سب سے نچلے درجے پر واقع ملک بھی ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مالدیوز دنیا بھر میں ٹورسٹ اٹریکشن کا باعث ہے۔ دنیا بھر کے سیاح یہاں پر آ کے قدرتی نظاروں کو دیکھ کر لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں۔ دوستو، مالدیوز کی بیچز دنیا کی خوبصورت ترین بیچز ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ملک 1200 جزیروں کا مجموعہ ہے، لیکن 2004 کے تیز سیلاب نے اس کے 50 جزیروں کو صفحہ ہستی سے ہی مٹا دیا، جس کی وجہ سے یہ ملک مزید چھوٹا ہو گیا۔ ناظرین، دنیا میں موسم تیزی سے بدل رہا ہے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گلیشیئرز پگھل کر پانی بن رہے ہیں۔ عالمی اداروں کے مطابق بڑھتی ہوئی گلوبل وارمنگ سے مالدیوز بری طرح متاثر ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ 2050 تک دنیا کے نقشے سے بھی مٹ سکتا ہے۔
تو اگر آپ اس شاہکار کی خوبصورتی کا مطالعہ اور نظارہ کرنا چاہتے ہیں تو جلدی کیجئے کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ تو ناظرین، تیسرے نمبر پر آتا ہے گلیشیئر نیشنل پارک۔ یہ پارک امریکہ میں واقع ہے جو کہ اپنی قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہ پارک 4000 کلومیٹر کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، اس پارک میں آپ کو 2 بلند و بالا برف کی چوٹیاں بھی ملیں گی، جبکہ پتھریلی چٹانیں تو بے شمار ہیں۔ لیکن دوستو، اس حسین شاہکار کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی 130 نامور جھیلیں ہیں، جو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں۔ دوستو، یہاں پر آپ کو برفانی جانور بھی ملیں گے جن کا آپ قریب سے جائزہ بھی لے سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پارک کو کراؤن آف ایکو سسٹم یعنی ماحولیاتی نظام کا تاج بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، چونکہ یہ سارا پارک برف کی چٹانوں کی وجہ سے وجود میں آیا اور اس کی جھیلیں برف پگھلنے کی وجہ سے وجود میں آئی ہیں، تو اس کو گلوبل وارمنگ کا شدید خطرہ ہے، اور عالمی ماحولیاتی اداروں کے مطابق یہ پارک 2050 تک گلوبل وارمنگ کی ہی وجہ سے مکمل ختم بھی ہو جائے گا۔ تو ناظرین، دوسرے نمبر پہ آتا ہے وینیس۔ ناظرین، یہ شہر اٹلی کے مشرق میں واقع ہے اور دنیا کے تمام تر سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ ہر سیاح چاہتا ہے کہ وہ ایک بار اس خوبصورت شہر میں جا کر لطف اندوز ہو۔ ناظرین، یہ شہر ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی بہت سی فلموں میں بھی دکھایا گیا ہے۔ دوستو، یہ شہر در حقیقت 112 جزیروں کا مجموعہ ہے جو کہ قدرتی طور پر بنے، جبکہ آدھے سے زیادہ شہر تو جھیلوں کے اوپر ہی بنایا گیا ہے۔ ناظرین، یہ جھیلیں دراصل دریا کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں۔ دوستو، چونکہ یہ شہر آدھے سے زیادہ جھیلوں کے عین اوپر بنایا گیا ہے، اس لیے برسوں سے اس کو سمندری طوفانوں اور سیلابوں سے خطرہ لاحق ہے۔ لیکن عالمی اداروں کے مطابق اس شہر کی فاؤنڈیشن یعنی کہ زمین جو کہ عین پانی کے اوپر بنائی گئی ہے، وہ اب کمزور پڑتی جا رہی ہے، اور اس زمین کے اوپر بنائی جانے والی عمارتیں بھی پانی کی وجہ سے اکھڑتی جا رہی ہیں۔ ناظرین، ہر سال تقریباً 2 ملی میٹر یہ شہر پانی میں دھنس رہا ہے۔ عالمی اداروں کا کہنا ہے کہ 2050 تک پانی کی ابھرتی ہوئی سطح کی وجہ سے یہ شہر مکمل پانی میں دھنس جائے گا۔ ناظرین، پہلے نمبر پر آتا ہے مجولی آئس لینڈ جو کہ انڈیا میں واقع ہے۔ ناظرین، انڈیا کے شمال میں جو جگہ سب سے زیادہ سیاحوں کی تلاش میں رہتی ہے وہ جزیرہ ماجولی ہے۔ دوستو، یہ جزیرہ چاروں طرف سے برہمپترا دریا کے تیز بہاؤ کی لپیٹ میں ہے۔ یہ جزیرہ بہت سالوں سے تنہا رہا ہے۔ اس جزیرے تک آپ صرف کشتیوں کے سہارے ہی پہنچ سکتے ہیں کیونکہ یہ چاروں طرف سے پانی کے گھیراؤ میں ہے۔ دوستو، یہ جزیرہ بنا بھی معجزاتی طور پر ہے۔
کہا جاتا ہے کہ 1715 میں 2 دریاؤں میں آنے والے تیز سیلاب کی وجہ سے یہ جزیرہ خلقت میں آیا۔ ناظرین، اس جزیرے کو گینس ورلڈ ریکارڈ بھی حاصل ہے۔ یہ دریا کے اندر موجود سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ دوستو، اس جزیرے کی خوبصورتی اپنی مثال آب ہے۔ یہاں پر آپ کو قدرت کے حسین نظارے دیکھنے کو ملیں گے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی نظر آئے گی۔ البتہ انڈین گورنمنٹ نے باقاعدہ اسے اسٹیٹ کا درجہ بھی دیا ہے اور یہاں پر پکی سڑکیں بھی بن رہی ہیں، لیکن افسوس کہ چاروں طرف سے پانی کا تیز بہاؤ اسے سال ہر سال اپنے ساتھ بہا کر لے کے جا رہا ہے، اور قدرت کا یہ حسین شاہکار 5 سالوں میں 1000 کلومیٹر سے کم ہو کر 400 کلومیٹر تک رہ گیا ہے، اور بہت سارے عالمی ماحولیاتی اداروں کی رپورٹس کے مطابق یہ جزیرہ 2050 تک پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔